اور جامع تعریف جو ہے وہ ساری عبادات، ساری نیکیاں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ کے مطابق کی جائیں گی، آپ کی ہر نیکی عبادت کہلائے گی۔ چاہے وہ بندہ پیشانی حسن اخلاق سے کسی کے ساتھ ملنا ہے، چاہے وہ نماز روزہ ہے، یا کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، کوئی بھی عمل ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ عمل عبادت کہلائے گا۔ عبادت اللہ کی ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اخلاص سے نیت ہونی چاہیے۔ اگر عبادات میں اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، دنیا کو دکھلانا مقصد ہے، آپ کی زندگی کی ہوئی نیکیاں پھر بھی ضائع ہو جائیں گی۔ بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے کہ دنیا میں کیا عمل کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں قرآن کا قاری تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ ساری زندگی قرآن پڑھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو اونگے میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرے بندے کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں بتا کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ مال تو نے دیا تھا، میں صدقہ و خیرات کرتا تھا، تیرے راستے میں مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، وہ دنیا میں لوگوں نے تعریفیں کر دی ہیں، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو بھی اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا۔ اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہم جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، ہم اتنے مضبوط مسلمان نہیں ہیں، اللہ تیری ذات بڑی بلند ہے، ہم گنہگار سے کمزور سے لوگ ہیں، یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اللہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول کیا کر۔ تیسرے بندے کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے آپ کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ جہاد کرتا رہا ہوں، تیرے راستے میں شہید ہو کے آیا ہوں، جوانی کا لہو بہایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تم شہید اس لیے ہوا ہے، جہاد تم نے اس لیے کیا ہے، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جری کہیں، وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو بھی اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا۔ تین قسم کے اعمال کرنے والے اور چوٹی کا عمل کرنے والے قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون سے پہلے ان اعمال کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اعمال تو کیے ہیں لیکن ان کے اندر اخلاص نیت نہیں ہے، عمل تو کیا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، عمل تو کیا ہے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ جو عمل دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا، ریاکاری کے لیے کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی ذات اس عمل کو کبھی قبول نہیں کرے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو صرف راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، دنیا کو بتلانا مقصود نہ ہو، چاہے وہ عبادت انفرادی ہو یا اجتماعی عبادت کر رہے ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے، میری آخرت سمجھ جائے۔ اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے، بڑی معروف حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے، کچھ سوالات کیے امت کو سکھانے کے لیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا اللہ کے نبی، اے اللہ کے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی احسان کے بارے میں بتلائیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کی ایک تعریف ہے مخلوق کے ساتھ کرنا، کوئی آپ کے ساتھ نیکی نہیں بھی کرتا، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے۔ کوئی اچھا سلوک نہیں بھی کرتا، اس کے بدلے میں بھی اس نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ایک احسان ہے جو مخلوق کے ساتھ کرنا ہے، ایک احسان ہے جو اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف بیان کی، تعبد اللہ، فرمایا اللہ کی عبادت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے گویا اس ذات کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔
کسی کونے میں چلے جاؤ، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، دنیاوی مخلوقات سے چھپ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، عبادت کرو تو ذہن میں یہ بات ہو میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ عمل کرتے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس انداز سے عمل کیا جائے گا تب اللہ جا کے اعمال کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ یہ کم از کم یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آتا نا تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ اللہ نے جو دو کندھوں پہ کیمرے فٹ کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین، جو دنیا میں عمل کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، بڑے سے بڑی نیکی اور گناہ بھی درج ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹیں گی، اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا، گنہگار نامہ اعمال پکڑ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے میری چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کی، اس نے بڑا گناہ بھی معاف نہیں کیا، جو بات میں نے ویسے مذاق میں کی تھی وہ بھی اس نے لکھ لی ہے، جو بات میں نے غیر ارادی طور پہ عمل کیا تھا وہ بھی اس کے اندر درج ہو گیا ہے، جو میں نے تنہائی میں گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر درج ہے، جو لوگوں کے سامنے عمل کیا تھا وہ بھی اس میں درج ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے چھوٹی غلطی معاف کی نہ بڑا گناہ معاف کیا۔ انسان وہ کتاب لینے سے انکار کرتا ہے، روتا پھرے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، روئیں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اللہ ہم سب کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دے۔ اللہ دنیا میں ایسے اعمال کر کے جائے قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا روئیں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال ہی نہ ملتا، کتاب ہی نہ ملتی، میرا حساب ہی نہ ہوتا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہی نہ ہوتا۔ کون سا بندہ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہیں کرتا تھا، عمل تو کر کے آئے گا۔ ایک تو وہ بندہ ہے جو اعمال ہی جس نے نہیں کیے ہوئے، وہ بھی پچھتائے گا، وہ بھی روئے گا۔ ایک وہ ہے جو دنیا میں اعمال کر کے آیا ہے لیکن اس کی نیکیوں کو اللہ نے ضائع کر دیا ہے، نیکیاں کام نہیں آئی کیونکہ اخلاص نیت نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے، انسان روئے گا، چلائے گا، افسوس کرتا پھرے گا، کاش دنیا میں اچھے اعمال کر کے آ جاتا، کاش دنیا میں اچھے دوست بنا کے آتا، کاش دنیا میں نیکیاں کر کے آ جاتا۔ اللہ نے جو زندگی عطا کی تھی اس زندگی کو برباد کر کے نہ تھا۔ یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے قیامت کے دن اس کا حساب لینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حشر کے میدان میں ابن آدم کو اپنے سامنے سے ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیں گے جب تک اللہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے گے۔ ان میں سے اللہ سوال کریں گے وعن شبابہ فیما ابلا وعن عمرہ فیما افنا، بتا میرے بندے 60-70 سال زندگی گزاری ہے، اپنی اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے، کن راستوں پہ کن اعمال میں اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، اپنی جوانی کے 20 سال 25 سال تو نے کس انداز سے گزارے ہیں، آج رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے۔ وہ وقت بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب و کتاب شروع کر دیا، جس سے کیر اور کال شروع ہو گیا، پوچھنے لگ پڑے رب کی ذات کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا ہے، وہ بندہ پھنس گیا، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، جس سے اللہ نے حساب و کتاب شروع کر دیا۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ بغیر حساب کی جنت دیتا، اللہ حساب کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہم زندگی کے ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، پوری زندگی کا حساب کون دے گا؟ اللہ تو ہمیں بغیر حساب کی جنت دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے گویا اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اللہ کو سامنے سمجھ کے حاضر و ناظر جان کے عبادت کرنی ہے۔ چوتھی بات، عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اگر سنت سے ہٹ کے عمل کیا گیا، اللہ نے اس عمل کو بھی قبول نہیں کرنا۔ جتنا مرضی ہے بڑا عمل کر کے آ جاؤ، اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے نا، اللہ کی ذات نے اس عمل کو قبول ہی نہیں کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی نماز درست کر لیں، تحقیق کر لیں، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تو کہتا ہے یار بس چھٹو نماز پڑھنی پڑھ رہے ہیں، بس جڑا جتنے لگے ہو لگا رہنے دو۔ یہی کہا جاتا ہے نا، اپنا مسلک چھٹو نہ تو کسی کو چھیڑو نہ۔ یہی معاشرے کے اندر کنسپٹ پایا جاتا ہے نا، یہی نظریہ ہے کہ بھائی جو جہاں لگے ہے اس کو لگا رہنے دو، کیا ضرورت ہے کسی کو چھیڑنے کی، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ نہیں، قیامت کے دن پتہ نہیں چلنا، قیامت کو حساب دینا ہوگا۔ پتہ چل بھی گیا، اگر زندگی میں غلط نمازیں پڑھتے رہے ہو، کیا حساب دو گے؟ اس وقت تو عمل کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں یہ دنیا آج عمل کا ٹائم ہے، حساب نہیں ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ آج جو عمل کر کے جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ تو عمل سنت کے مطابق ہوگا، نماز سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ نے قبول کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، آپ مسجد میں بیٹھے، ایک صحابی ہے، آپ نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے پاس آ کے سلام کیا، بیٹھنے لگے، آپ نے فرمایا میرے ساتھی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حدیث معروف ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ میرے صحابی چلا جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ گیا۔ اللہ نے نماز پڑھ گیا تھا، اللہ کے نبی کے صحابی آپ کے سامنے نماز پڑھی، دوبارہ جا نماز پڑھ گیا، پھر پڑھ گیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے ساتھی دوبارہ پڑھ گیا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ پڑھ کے آیا، آپ نے دوبارہ واپس کیا، کہتے اللہ کے نبی جیسے آتی تھی ویسے پڑھ لی، مجھے آتی ہے ایسے جیسے آتی تھی، میں نے پڑھ لی ہے، سکھائے نماز۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے لیے سامنے جب کھڑے ہو گئے نا عبادت کے لیے، نماز جو ہے سب سے جامع عبادت ہے، عبادات میں سب سے جامع عبادت وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے وضو کرنا ہے، فاحسن الوضوء، اچھا وضو کرنا ہے، پھر قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہونا ہے، پھر تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر اطمینان سے قیام کرنا ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے کہ ایک ساتھ سورہ فاتحہ مکمل کر دو، نہیں، پھر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے، پھر تسلی سے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے تو اطمینان سے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے تو اطمینان سے کھڑے ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اطمینان سے کرنا ہے، سجدے کے بعد بیٹھنا ہے اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ ہر عمل اطمینان اور سکون سے جب کرو گے، اللہ تمہاری نماز کو قبول کرے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان گزرا ہے، لوگوں نے 20 تراویح پڑھی ہیں، 8 بھی لوگ پڑھتے ہیں، کیا روٹین ہوتی ہے پڑھنے کی؟ بھاگم بھاگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ رکوع کی دعائیں مکمل، نہ سجدے کی تسبیحات کو مکمل کیا جاتا ہے، نہ قرات کو آرام سے کیا جاتا ہے، یہ نماز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز کی بے حرمتی کرتا ہے، جو نماز بندہ جلدی سے ادا کرتا ہے، اس کی نماز کانوں سے اوپر ہی جاتی ہے۔ دوسری روایت ہے اس کی نماز اس کے منہ میں مار دی جاتی ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتے ایسی نماز کو۔ تیسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی نماز کا چور، نماز کا چور؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، جو بندہ نماز کے ارکان، نماز کے رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا، اطمینان سے نہیں کرتا، وہ بندہ نماز کا چور ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے برا انسان ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز پڑھنی ہے، رب کے سامنے کھڑے اور بھاگتے ہوئے کھڑے، خیال ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہا ہوں، میں کھڑا کس ذات کے سامنے ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو، نماز اس طرح پڑھو کہ اس ذات کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، تو دیکھ لیں کون اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، کون سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ اس طرح سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور روایت میں غور کیجیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے، ایک ساتھی نے نماز پڑھی، تابعی ہے، صحابہ کے دور کا ہے، بہترین زمانہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم
نماز پڑھی ہے اور میں نے دیکھا ہے ایسے تو کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، جو لوگ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے جو جہاں لگا رہے دو، نہیں لگا رہے دو، عمل وہی قبول ہوگا جو سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ پرکھو، دیکھو، سنت کے ترازو میں اعمال کو تولو کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، یہ عمل میرا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے 40 سال گزر گئے ہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے۔ فرمانے لگے میرے ساتھی اگر اسی حالت میں تجھے موت آ جاتی، یہی نماز پڑھتے ہوئے موت آ جاتی، تو محمد رسول اللہ کے دین پہ نہ مرتا، تو کسی دوسری فطرت پہ نہ مرتا۔ اللہ نے تیرے 40 سال کی نمازیں ہی نہیں قبول کی۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے، بس بے غم سروس ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہے، نجات اسی اعمال اسی کام کے اندر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرے صحابہ میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، سوائے اس بندے کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون بدبخت انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، میری طریقے کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جس بندے نے میرا طریقہ چھوڑ کے اپنی مرضی سے دین لے کے آیا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالے گا۔ عمل وہی قبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، جو آپ کی طریقے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے، آپ کی حدیث کے مطابق ہے، اللہ نے اسی عمل کو قبول کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنی نیکیوں کو سنبھال لو، نیکیوں کو دیکھ کے عمل کرو، سوچ کے عمل کرو، پرکھ کے عمل کرو، میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ کس کے طریقے کے مطابق ہے۔ بات موضوع تو بڑا وسیع ہے، وقت مختصر ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پھر عبادت اس طرح کرنی ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے، اور عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ جب ان باتوں کو مد نظر رکھ کے عبادت کی جائے گی، پھر جو بھی عمل کرو گے اللہ کی ذات قبول کرے گی، پھر اس کی لذت دنیا میں محسوس ہوگی، اس عمل کی قبولیت کے ثمرات زندگی میں نظر آئیں گے۔ شیخ صالح ابن عثیمین نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ اگر انسان کوئی نیکی کرے اور اس نیکی کے بعد دوبارہ پھر اسے نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، اس کا دل کرے نیکی کرنے کا، تو سمجھ لیجیے اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر دوبارہ وہ نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھو اللہ نے عمل قبول کر لیا ہے۔ اور اگر نیکی کر لی ہے، عمل کرنے کے بعد بھول گئے، دوبارہ دل ہی نہیں کیا وہ کام کرنے کا، سمجھو تمہاری پہلی نیکی بھی ضائع ہو گئی ہے۔ ذرا گریبانوں میں جانتی ہے نا، رمضان گزار کے آئے ہیں، کس طرح رمضان میں عبادات کیا کرتے تھے، کس طرح رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو ابھی یہ 4-5 دن رمضان کے گزرے ہوئے ہیں اور وہی کام ابھی تک وہ تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں؟ شاید چند الا من رحم ربی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ کی مسجد کا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، چاند رات کو عشاء کی نماز میں آدھی صف تھی، وہی نمازی وہی صف جو رمضان المبارک کے 29ویں روزے تک مسجد کی 2 صفیں بھری ہوتی تھی، چاند رات کو آدھی صف رہ گئی۔ فجر میں بندے اس سے بھی تھوڑے آئے، ابھی رمضان سے گزرے 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، مسجد کے نمازیوں کی حالت دیکھو، ایک چاند دیکھ کے مسجد کو آباد کرتے ہیں، دوسرا چاند دیکھ کے مسجد ویران کر دیتے ہیں۔ یہی مسلمان ہے۔ ہماری اتنی ہی ایمانی کیفیت رہ گئی ہے، ہمارا عبادات میں شوق اتنا ہی رہ گیا بس۔ تو دیکھیے کہ رمضان میں جو اعمال کیا کرتے تھے، اگر انہی اعمال پہ ابھی تک کاربند ہے تو سمجھو اللہ نے رمضان کی نیکیاں بھی قبول کر لی ہیں۔ اور اگر بس رمضان ختم ہوا اور نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، پھر ان نیکیوں کی بھی فکر کرو، وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔
طبیعت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. رمضان کچھ نہیں آیا تھا لعلکم تتقون. کیا مطلب ہے تقوی کا؟ صرف 30 دن کے لیے نہیں، اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا تھا. اللہ اس لیے سال میں 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ تمہیں رمضان کا دے دیتے ہیں. تربیت کے لیے یہ مہینہ آتا ہے. ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے اس نیت سے رکھتا ہے، رمضان کا قیام اس انداز سے کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے. گناہ ویسے ہی معاف نہیں ہوتے، اللہ سے وعدہ کرنا پڑتا ہے. اللہ میں نے گناہ جو کر لیے وہ کر لیے، آئندہ اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں سستی نہیں کروں گا. اللہ تب پھر اعمال کو قبول کرتے ہیں. تو بات لمبی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے اعمال کیا کرتے تھے، اللہ باقی سال بھی ہمیں اسی طرح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم رمضان میں جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، یا اللہ جو صدقہ و خیرات کی ہے، جو نوافل ادا کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ.